وہ کہتے ہیں میرے ذمہ نہیں ہے، سہیل افریدی کو بولتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں صبح چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں میں کون آگے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو سیدھی سی سادہ لفظ میں میری مثال ہے، ٹھیک ہے، ورکر ہے، ورکر تو تیار ہے، کب تک ہوتا ہے؟ خان کو اندر کچھ ہو جائے گا، خان کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہماری ریڈ لائن خان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کا ہمیں جواب دیں، آج کی آپ نے ابھی تک کیوں نہیں جو ہے نا ایک منگل، دوسری منگل، تیسری منگل، چوتھی منگل، آپ بتائیں آپ کے پی کیوں نہیں بند کرتے، اٹک پل کیوں نہیں بند کرتے، کوالا پل کیوں نہیں بند کرتے، مانسیرا گھڑی بھی بلا اسکیٹ کی جتنے گلگت بابو سر ٹاپ چترال والی سائڈ میں جتنے وہ آپ کیوں نہیں رستے بند کرتے، گیس ان کی بند کیوں نہیں کرتے، سب چیزیں کیوں نہیں بند کرتے، اب کس چیز کا آپ انتظار کریں، مجھے اس بات کا آپ جواب دے دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اچھا اب چلیں یہ سب ہم نے بند کر دیا، آپ کا خیال ہے اس سے خان آزاد ہو جائے گا؟ سر مزاحمت کے علاوہ سن لیں آپ دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کی بات سمجھیں جو آپ سے بہتر ان معاملات کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ریاست کی طاقت کیا ہے، وہ ایک لایا عمل اس وقت کارگر ہوتا ہے جب تاریخ کا ایک لمحہ آ گیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایران میں انقلاب آیا، آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایک تبدیلی آئی، وہ چند ہزار لوگوں کے باہر نکلنے سے نہیں آئی تھی، 20-30-40 ہزار سے نہیں آئی تھی، وہ ایک پل بند کرنے سے نہیں آئی تھی، 10 پل بند کرنے سے نہیں آئی تھی۔ یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے جب لاکھوں کروڑوں بار ہوتی ہے۔ آپ ایک ورکر ہیں، سن لیں بات، اب آپ سمجھ لیں اس بات کو، آپ ایک ورکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ 10-20-30 ہزار لوگ باہر نکلیں گے، وہ نظام جو 78 سال سے کھڑا ہے وہ گر جائے گا۔ ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں، ہم ایسا کوئی شعبہ نہیں کرنا چاہتے جو 1 دن کا 2 دن کا شعبہ ہو اور اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں لوگ مرے پڑے ہوں اور خان جیل میں ہو۔ ہم ہوش مندی سے کام کریں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جن لوگوں کو خان نے سمجھا ہے اس قابل کہ وہ فیصلہ کریں، وہ آپ سے بہتر تاریخ کو سمجھتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کیسے چلتی ہے۔ اس وقت وہ لمحہ شاید ان کی دانست میں نہیں آیا، اس وقت صرف قتل و غارت کا لمحہ ہے۔ اس وقت خان کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ وہ لمحہ آئے گا جب آپ کے گھر والے، جب آپ کے کیمرہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب اپنے آپ کو آپ اس سے مستثنا نہیں سمجھیں گے، جب ہر بیٹی، بیٹا، بچہ، بوڑھا باہر ہوگا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے۔ وہ لمحہ آئے گا، اس کا انتظار کیجیے۔ اس سے پہلے اگر آپ کچھ کرتے ہیں صرف بے وقوفی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ سر دوسرا میری آپ سے ایک اور بات ہے، چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ، ایک منٹ، عالیہ حمزہ شیخ وقاص اکرم جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، وہ کیوں نہیں جہاں پہ آتے، ہماری قیادت کیوں نہیں آتی، ہر دفعہ مار کے پی کا ورکر کھاتا ہے، میں تو آگے ہر دفعہ مار کے پی کا ورکر کھاتا ہے، پنجاب کیوں نہیں نکلتا، پنجاب آپ آ رہے ہیں، لاہور زندہ باد، تو پنجاب کی پوری یہ سارے لوگ تفریق نہ ڈالیں، سارے ورکر ہیں اور سب لوگ پنجاب ہمارا ہر بندے مائک لینے کی بات ویڈیو پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہوگا یہ دیکھیں، یہ سمر آپ کے سامنے آئے گا، اس بوجھ کو یہ نظام نہیں اٹھا سکے گا بہت دیر تک۔ میں نے عرض کیا ابھی کچھ دیر پہلے، اقوام متحدہ میں اس کی بات ہو رہی ہے، خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو بلند ترین سطح پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے، اس کو ٹارچر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملات آگے بڑھیں گے، ہوش مندی سے آگے بڑھیں گے۔ ویسے آپ یہ بتائیں، کل ایک عمران خان کی تصویر وائرل ہوئی تھی تو علیمہ خان اس کی تصدیق کی تھی، تو آج ایک اور ویڈیو تصویر وائرل ہوئی ہے، ہاتھ میں انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اے آئی کی تصویر آپ کو پتہ ہے کیسے بنی، خان صاحب پرعزم ہے، خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، جسمانی سطح پہ اور روحانی کل والی تصویر کی تصدیق کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے خان صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا روزمرہ کا کیا معمول ہے۔ خان صاحب بالکل ورزش کرتے ہیں، خان صاحب نے اپنی صحت کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنی روحانی طاقت کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ سر آپ پاکستان بار کونسل کے ممبر بن گئے، سر آپ نے بڑی حکمت عملی سے لوگوں کو گائیڈ کیا، موٹیویٹ کیا۔ سر سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا وہ چھوڑ گئے، اس میں کتنی صداقت ہے، اور اگر چھوڑ گئے تو ان کے خلاف کیا قانونی یا کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں ان کے نام تو سامنے آئی گئے ہیں، مزید سامنے آئیں گے۔ بالکل لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، خان کے نام پہ ووٹ لیے۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں انہوں نے پاکستان بار میں ووٹ ڈالنے تھے، جنہوں نے خان کے نام پہ ووٹ لیے اور خان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے،
عمران خان صاحب نے حامد خان اور مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ ہم امیدوار نامزد کریں، ہم نے امیدوار نامزد کیے، لیکن ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اور کچھ ہمارے ہی لوگ جو ہیں ہمارے خلاف کیمپین کرتے رہے۔ یہ تمام معاملہ سامنے آ جائے گا، کالی بھیڑوں کو ہم بالکل ظاہر کریں گے اور ہٹائیں گے، چیئرمین نیم کریں گے آپ، بالکل یہ ہوگا جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ اس میں سے کچھ MNAs بھی ہیں کیونکہ یہ ہو جائے گا، اپنے وقت سے بات ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سر جی۔ ناظرین کرام آپ نے